بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے صبر کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناگوار سمجھو، برا سمجھو، حالانکہ اللہ کے علم میں وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور اسی طرح عین ممکن ہے یہ بات کہ شاید تم کسی چیز کو پسند کرو، حالانکہ اللہ کے علم میں وہ چیز تمہارے لیے بری ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان بعض اوقات کسی چیز کو اپنے لیے ناگوار سمجھتا ہے اور برا محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ شاید یہ چیز اس کے لیے اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، بہت اچھا سمجھتا ہے اس چیز کو کہ کاش وہ چیز مجھے نصیب ہو جائے، حالانکہ وہ چیز اللہ کے علم میں اس کے لیے بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ خالق کا علم کامل ہے، زیادہ ہے، اور یہ کہ انسان تو مخلوق ہے، خالق کا علم زیادہ ہے، مخلوق کا علم ناقص ہے، کم ہے۔ لہذا ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے اور ہمارے لیے کیا چیز مضر ہے، اس چیز کا علم خود ہم سے بھی زیادہ ہے اللہ عز و جل کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ آزمائش جس قدر بڑی ہوا کرتی ہے تو اسی قدر اللہ کی طرف سے جزا یعنی بدلہ اور اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پھر انہیں آزماتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو کوئی راضی رہا اس کے لیے اللہ کی طرف سے رضا ہے، اور جو کوئی ناراض ہو گیا تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہے۔ یعنی آزمائش تو یقینی ہے، جہاں ایمان کا دعویٰ ہوگا تو پھر وہاں آزمائش بھی ہوگی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ جب وہ یوں کہیں گے کہ آمنا، ہم نے ایمان قبول کیا، تو پھر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا، ضرور آزمائش ہوگی، اللہ کا قانون یہی ہے۔ تو انسان کی طرف سے ہمیشہ یہی انداز فکر رہنا چاہیے کہ انسان یہ سوچا کرے کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں کہ یا اللہ تو ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے، ہم بہت کمزور ہیں، آزمائش کے بغیر ہی یا اللہ تو ہمارے ایمان کو قبول فرما لینا۔ بہرحال ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم اللہ سے ہمیشہ عافیت کے طلبگار
بنے رہا کریں، لیکن اس کے باوجود اگر آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے تو پھر انسان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی اولاً تو ہم آزمائش کی تمنا نہ کریں، تمنا اور دعا رہنی چاہیے ہمیشہ صرف اور صرف عافیت کی، کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رکھنا۔ لیکن اگر آزمائش آ گئی تو پھر ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب یہ چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے، یا تو ہم خود کو ثابت کریں کہ واقعی ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کیا کرے، تو پھر اس کے لیے طریقہ ہمیں یہ اپنانا ہوگا کہ آزمائش کے موقع پر ہم راضی برضا رہیں، شکوہ و شکایت نہ ہو۔ ہاں، دل میں جو فکر ہے وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن کوئی شکوہ و شکایت نہ ہو، نہ شکری نہ ہو۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو کوئی راضی رہا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر جو راضی رہا، تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضامندی ہے، خوشنودی ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، لیکن جو کوئی ناراض ہو گیا کہ یا اللہ کس مصیبت میں تو نے مجھے مبتلا کر دیا، خدا نخواستہ، اللہ محفوظ ہی رکھے ہمیشہ، تو جو کوئی ناراض ہوا تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہے۔ یعنی یہ تو بہت زیادہ خسارے کا معاملہ ہو گیا کہ دگنا نقصان ہو گیا۔ ایک تو یہ آزمائش تو نصیب میں لکھی ہوئی تھی، وہ تو ٹلنے والی نہیں تھی۔ آزمائش جو کہ نصیب میں لکھی ہوئی ہے، جو پریشانی انسان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، انسان اس دنیا میں بعد میں آیا، انسان پیدا ہوا بعد میں، اور نصیب پہلے لکھا گیا ہے۔ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ، اچھا یا برا، خوشی یا غم، کبھی ہنسے گا کبھی روئے گا، اور یہ کہ کبھی اندھیرا ہوگا کبھی روشنی ہوگی اس کی زندگی میں، یہ سب کچھ تو پہلے لکھا گیا، اور بعد میں انسان پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، تو آزمائش تو آنی تھی ضرور، کیونکہ وہ تو نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک تو یہ معاملہ ہے پریشانی کا، اب مزید یہ کہ اگر انسان اس موقع پر صبر کی بجائے اور راضی رہنے کی بجائے اگر انسان شکوہ و شکایت کرنے لگے، ناراض ہونے لگے، ناگواری کا اظہار کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو اس کا نقصان دگنا ہو جائے گا کہ ایک تو مصیبت، پریشانی، آزمائش، مزید یہ کہ اللہ کو بھی ناراض کر دیا، یوں اپنے اس انداز فکر کے نتیجے میں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا عمل اچھا ہے۔ آزمائے، یہ زندگی اور یہ موت کا کھیل، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بہت ہی اہم ترین مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش مقصود ہے کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کی عطا فرمودہ یہ جو چند روزہ زندگی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے والا کون ہے، اور وہ کون ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی اس زندگی میں جو کہ ایسے کام کیا کرتا ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جایا کرتے ہوں۔ اور یہ کہ دین اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر مختلف شکلوں میں
جو ایسے معاملات درپیش آیا کرتے ہیں کہ جو بظاہر انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جایا کرتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل میں اس بات کو راسخ و مضبوط کر لے، اس عقیدے کو اور اس ایمان کو کہ میرے ساتھ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں، اس تمام زمین و آسمان میں، تمام انسانوں کے ساتھ، تمام کائنات کے ساتھ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کہ اس زمین میں کبھی زلزلہ آ گیا خدا نخواستہ، یا اور کوئی تباہی ہے، کبھی سیلاب ہے، یا پریشانی اور مصیبت کسی بھی شکل میں ہو اس زمین میں، پھر مزید یہ کہ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہاری اپنی جانوں میں، کہ انسان کی یہ جان، انسان کا یہ وجود، انسان کا یہ جسم، کہ انسان کو خود کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا خود اپنی جان میں، اپنے بدن میں، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ایسے مواقع پر ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھا کریں کہ بات دراصل یہ ہے کہ إِلَّا فِي كِتَابٍ من قبل ان نبرأها، یہ سب کچھ تو اللہ نے اپنے پاس کتاب میں اس مصیبت اور پریشانی کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے ہی اللہ نے اپنے پاس اپنی کتاب میں، لوح محفوظ میں، تقدیر کی کتاب میں اللہ نے اس پریشانی کو لکھ کر رکھا ہوا ہے بہت پہلے سے ہی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اور یہ کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ پریشانیاں، اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے، پھر ان تمام باتوں کو پہلے سے ہی لکھ کر رکھ لینا اللہ کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے ہمارے مذہب میں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ گئی تو ہم یوں سوچیں کہ یہ تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی ہمارے نصیب میں، تو اب پریشانی سے کیا فائدہ؟ یہ معاملہ، یہ پریشانی، اچھا برا سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس قسم کی سوچ رکھے گا پریشانی کے موقع پر، تو انشاءاللہ اس کی یہ سوچ اس کے لیے اس غم کو ہلکا کرنے میں کام آئے گی، اس کی یہ سوچ۔ ورنہ یہ کہ انسان بیٹھا ہوا رات دن صبح شام اگر کڑتا رہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، کیا مصیبت کھڑی ہو گئی، تو مصیبت تو ٹلنے والی وہ تبھی ٹلے گی جب اللہ کو منظور ہوگا، وہ تو آنی ہی تھی کہ اللہ کی طرف سے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ پریشانی، پھر اپنے غلط انداز فکر کی وجہ سے اس پریشانی کو انسان گویا کہ اور زیادہ اپنے آپ پر مسلط کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اپنا ہی نقصان ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ دو آدمی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل ایک ہی جیسی پریشانی دونوں کو درپیش آ گئی ایک ہی وقت میں، لیکن ان دونوں کا جو اس موقع پر جو انداز ہے وہ جدا جدا ہے۔ پریشانی آنے کے باوجود ان میں سے ایک مطمئن بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہنس رہا ہو، بالکل بے فکر ہے، جبکہ دوسرے نے گویا کہ دنیا سر پہ اٹھا رکھی ہے، رونا دھونا، اور یہ کہ اس نے گویا کہ ایک شور وہاں برپا کر رکھا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ اس کی وجہ یہی ہے، انداز فکر۔ مومن یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے،
اور یہ کہ میں چپ رہوں، میں روؤں یا ہنسوں، اس سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میں راضی رہوں گا، تو یہ مصیبت میرے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی، یہ پریشانی میرے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے گی، یہ پریشانی میرے لیے آخرت میں باعث بلندی درجات بن جائے گی۔ اس پریشانی پر اگر میں صبر سے کام لوں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور مجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی خیر و خوبی سے نوازے گا، بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ لیکن دوسرا انسان جو اس بات کو نہیں سمجھتا، تو ایک تو ویسے ہی پریشانی آ گئی، پھر اپنے غلط انداز فکر کی وجہ سے وہ اپنے لیے مزید کئی پریشانیاں کھڑی کر لیا کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ دیکھو یہ جو دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ دیا ہے، کبھی کسی سے کچھ واپس لے لیا ہے۔ اب اگر اللہ نے تم سے اپنی کوئی نعمت واپس لے لی ہے، خدا نخواستہ، یعنی اولاً تو ہمیشہ یہی دعا رہنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھنا، صحت و تندرستی ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی، اور ہماری آل اولاد، ہمارا مال روپیہ پیسہ سبھی کچھ سلامت رہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی نقصان ہو گیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ نے اپنی کوئی چیز، اپنی دی ہوئی چیز تم سے واپس لے لی تو تم اس پر افسوس نہ کرو۔ یعنی دل میں جو رنج ہے وہ تو طبعی معاملہ ہے کہ اس پر تو انسان کو اختیار نہیں، لیکن شکوہ شکایت کرنا، ناراضی کا اظہار کرنا، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ نے اگر تمہیں کچھ دیا ہے تو اس پر غرور نہ دکھاؤ۔ یعنی اگر نعمت نصیب ہے، انسان اس پر تکبر اور غرور نہ دکھائے کہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر غرور کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی نقصان ہو گیا خدا نخواستہ، تو اس پر ضرورت سے زیادہ انسان رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، جب اللہ کو منظور ہوا اس نے اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لی تم سے۔ تو یہ انداز فکر انسان کے لیے گویا کہ دلی اطمینان کا اور سکون کا سبب بن جایا کرتا ہے پریشانی کے موقع پر۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔